السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 61۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے اور جو بھی سورت پڑھتے اس کے ساتھ اخیر میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھتے۔ جب یہ لوگ واپس ہوئے تو انہوں نے اس کا تذکرہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ان صاحب سے پوچھو کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس صورت میں رحمان کی صفات کا بیان ہے، اس لیے اسے زیادہ پڑھنا مجھے محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں بتا دو کہ اللہ تعالی بھی ان سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ اللہ سے محبت کا یہ 90 نسخہ ہے۔ جتنا سورہ اخلاص زیادہ پڑھو گے اللہ تعالی ہم سے محبت کرے گا۔ اسی لیے میں اپنے بیانوں میں تشکیل کرتا ہوں روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، اللہ تعالی ہم سے بہت محبت کرے گا۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے، لیکن ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ 24 گھنٹہ یہ دعا ہم مانگ سکتے ہیں۔ یہ دعا مانگنے سے انشاءاللہ ذکر کرنے پر، شکر کرنے پر اور قرآن کی تلاوت کرنے پر اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 62۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رات کو سونے کے لیے لیٹتے تو دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے اور پھر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ہتھیلیوں میں دم فرماتے۔ پھر جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہنچ سکتے ان کو جسم مبارک پر پھیرتے، پہلے سر اور پھر سر، چہرہ اور جسم کے سامنے کے حصے پر پھیرتے اور یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے۔ یہ معمول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سوتے وقت میں آدمی غفلت میں ہوتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے سو جاتا ہے۔ کوئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے گانا سنتے سنتے سو جاتے ہیں۔ ایسی غلط عادت نہیں ڈالنی چاہیے، بلکہ کلمہ پڑھ کر، دعائیں پڑھ کر، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے۔ یہ ایک قسم کا حصار ہے، ایک قسم کی حفاظت ہے، بلکہ چھوٹے بچوں پر بھی دم کر لیا کرو۔ 3 مرتبہ پڑھ لو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لو، 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لو، اپنے پر بھی دم کر دو،
بیوی پر بھی دم کر دو، بیوی تو خود پڑھے گی، وہ بھی پڑھے، آپ بھی پڑھیں، اور اگر ایام میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ پڑھ کے دم کر دیں، چھوٹے بچوں پر دم کر دیں۔ ہر قسم کے شرور آفات سے بچے محفوظ رہیں گے، ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ گانا سنتے سنتے نہ سوئیے، خدا نہ خواستہ انتقال ہو گیا رات کو تو کیا کرو گے آپ؟ کیا آپ کا اینڈ جو ہوا وہ گانے پر ہوا؟ قرآن پڑھ کر سوئیے، کوئی بھی سورت پڑھ لیجئے۔ اب پڑھو میرے ساتھ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو ایک مرتبہ یہ جملہ پڑھ لے تو پڑھتے ہی جنت میں اس کے لیے کھجور کا درخت لگ جاتا ہے، اور جنت میں لکڑی نہیں ہوتی، وہاں سونے کا تنا ہوگا۔ کھجور کا درخت اللہ ہمیں دے گا اور سونے کا تنا ہوگا۔ اس لیے میں نے 3 مرتبہ پڑھا، 3 درخت لگ گئے میرے لیے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 4 مرتبہ ہو گیا، 4 درخت لگ گئے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 5 مرتبہ پڑھا، 5 درخت لگ گئے۔ اب آپ کو جتنے لگانے ہو لگا لو۔ اللہ تعالیٰ ان درختوں سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 63۔ حضرت عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو، میں چپ رہا۔ پھر ارشاد فرمایا، کہو، میں چپ رہا۔ پھر ارشاد فرمایا، کہو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہوں؟ ارشاد فرمایا، صبح شام قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور پھر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، پھر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، 3 مرتبہ صبح شام پڑھ لیا کرو۔ یہ صورتیں ہر تکلیف دینے والی چیز سے تمہاری حفاظت کرے گی۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، یعنی ہر قسم کی برائی سے بچنے کا یہ نبوی نسخہ ہے۔ صبح شام 3 مرتبہ اسے پڑھ لینا چاہیے، اس کی پابندی کرو۔ میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں بہت اہتمام سے صبح شام اسے میں نے لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالی ہر قسم کی برائی سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمے بہت پسند ہے، اور حشر کے میدان میں ترازو میں انشاءاللہ بہت وزنی بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔
آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 65. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جحفہ اور ابوا کے درمیان چل رہا تھا کہ اچانک آندھی اور سخت اندھیرا ہم پر چھا گیا. خوب آندھی تیز اور اندھیرا چھا گیا ہم پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اللہ تعالی کی پناہ لینے لگے اور مجھ سے ارشاد فرمانے لگے، عقبہ تم بھی یہ 2 صورتیں پڑھ کر اللہ تعالی کی پناہ لو. کسی پناہ لینے والے نے ان جیسی 2 صورتوں کی طرح کسی چیز سے پناہ نہیں لی. یعنی اللہ تعالی کی پناہ لینے میں کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو ان 2 صورتوں کی طرح ہو. اس خصوصیت میں یہ 2 صورتیں بے مثال ہیں. حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کرتے وقت ان دونوں صورتوں کو پڑھتے ہوئے سنا. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے. یہ جحفہ اور ابوا یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں 2 مشہور مقام ہیں. جب بھی جاتے ہیں حج کے لیے یا مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ، بورڈ آتا ہے، جحفہ لکھا ہوتا ہے، ابوا لکھا ہوتا ہے، یا الگ الگ بورڈ آتے ہیں. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ. نمبر 1 لا الہ الا اللہ. نمبر 2 واللہ اکبر. نمبر 3 ولا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث صحیح حدیث شریف میں آتا ہے جو یہ 3 جملے پڑھ لیتا ہے تو پڑھتے ہی اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو. ایک مرتبہ اور پڑھ لو. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھیے میرے سارے گناہ معاف ہو گئے. یہ حدیث ترمذی میں ہے، اس لیے اٹھتے بیٹھتے اسے بھی گنگنانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو اللہ خوش بھی کر دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 66. حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن قرآن مجید کو لایا جائے گا اور وہ لوگ بھی لائے جائیں گے جو اس پر عمل کیا کرتے تھے. پھر سے سنیے، قیامت کے دن قرآن مجید کو لایا جائے گا اور وہ لوگ بھی لائے جائیں گے جو اس پر عمل کیا کرتے تھے. پھر فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو قرآن کی سب سے پہلی صورتیں ہیں پیش پیش ہوں گی، آگے آگے چلے گی. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے. کتنے فضائل ہیں قرآن شریف کے الگ الگ صورتوں کے. عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عقبہ ابن عامر، تم اللہ کے نزدیک
سورہ قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ محبوب اور اس سے زیادہ جلد مقبول ہونے والی اور کوئی صورت نہیں پڑھ سکتے، لہذا جہاں تک تم سے ہو سکے اس کو نماز میں پڑھنا مت چھوڑنا۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان میں ہے۔ یہ الگ الگ میں نے فضیلت بیان کی ہے صورتوں کی، اس لیے بہت اہتمام کے ساتھ ان صورتوں کو بھی پڑھیے، پورے قرآن کو بھی پڑھیے۔ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے، اس سے دوستی کیجیے۔ بار بار کہتا ہوں، جس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے اسے قرآن شریف پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اسے قرآن شریف پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے فائدہ اٹھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اے میرے پیارے اللہ، ہم سب کو تیرے قرآن سے جوڑ دے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے، اور ساری امت کو جو قیامت تک کے آنے والی ہے ان سب کو تیرے قرآن سے جوڑ دے۔ اور اے اللہ، یہ تیرا قرآن تیرا دسترخوان ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اے اللہ، تیرے دسترخوان سے فائدہ اٹھانے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 67۔ عبداللہ ابن ادریس ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں مصر میں، ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کی بیٹی تھی جو بہت لاڈلی تھی، بہت پیار تھا، وہ بیٹھی ہوئی رونے لگی۔ پوچھا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ یہ کہا ابا آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ فرمایا بیٹی بالکل گھبرانا مت، اس مکان میں، اس گھر میں، اس کمرے میں نے 4000 قرآن ختم کیے ہیں، 4000 قرآن ختم کیے ہیں، اور اسی دن کے لیے کیے ہیں۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک مغرب کی اذان ہوئی۔ جب مغرب کی اذانیں شروع ہوئی مصر میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا قاہرہ میں کہ جب اذانیں ہوتی ہے تو پورا قاہرہ گونج اٹھتا ہے، بہت مسجدیں ہیں وہاں۔ جب اذانیں شروع ہوئی تو انہوں نے کہا مجھے بٹھاؤ، مجھے بٹھاؤ، مجھے بٹھاؤ۔ بھی کیا کرو گے، آپ تو مر رہے ہو، سکرات میں ہو۔ بولے نہیں، اذان دینے والا اذان دے اور میں جواب نہ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ زندگی بھر میں نے اذان کا جواب دینا کبھی بھی چھوڑا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے پکار ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ چنانچہ ان کو بٹھایا گیا، وہ جواب دیتے رہے۔ پھر کہا چلو اب نماز شروع ہوگی، مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ بھئی آپ تو چل نہیں سکتے، معذور ہیں۔ فرمایا نہیں 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 نہیں، مجھے لے چلو، مجھے لے چلو۔ چنانچہ ان کے بیٹوں نے، ان کے خادموں نے ان کو اٹھایا، اور اٹھا کر جو ہے وہ لے گئے، اور مغرب کی نماز میں وہ پیچھے کھڑے، چونکہ بڑے امام تھے، مغرب کی نماز میں کھڑے ہو گئے، اور سجدہ میں جا کر ان کی روح پرواز کر گئی۔ یہ ہے حسن خاتمہ، کہ قرآن سے تعلق والے کو اللہ حسن خاتمہ بھی دیتا ہے۔ اس لیے قرآن سے دوستی کیجئے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر واعوذ بک من فجاءۃ الشر۔ اے میرے پیارے اللہ، اچانک کا خیر مجھے عطا فرما، اور اچانک کے شر سے تو میری حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 68۔ جو بھی قرآن بہت پڑھتا ہے اس کا خاتمہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ شیخ کشک تھے مصر میں، بہت بڑے شیخ تھے اور بہت ہی حق بات بادشاہوں کے سامنے کہتے تھے، اور قرآن بہت پڑھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے قرآن ان کی زبان پر ہوتا تھا۔ ان کا انتقال ہوا، جمعہ کی سنتیں پڑھ رہے تھے اور سجدے میں انتقال ہوا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، یہ جیل میں تھے، جیل میں فارغ تھے، قرآن بہت پڑھتے تھے اور فتوے دیتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کی زبان پر یہ جملے تھے، یعنی ان کی زبان پر کلمہ بھی تھا اور یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ یہ آیت پڑھتے پڑھتے اور کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے گئے، چونکہ قرآن سے تعلق تھا۔ مطلب کہ متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے اور بہترین باغوں میں ہوں گے، یہ آیت پڑھ رہے تھے اور ان کا انتقال ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو آواز یہ آئی کہ یہ آیت تمہارے لیے قبول ہو گئی، کہ تمہارے لیے جنت میں ٹھکانہ تیار ہے اور جنت کی نہروں میں بھی تمہارا ٹھکانہ تیار ہے، اور جنت اور نہر اس کا تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کا جب انتقال ہوا، یہ بھی قرآن بہت پڑھتے تھے، عمر ابن عبدالعزیز یہ آیت پڑھتے پڑھتے دنیا سے گئے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ یہ آیت دہرا رہے تھے اور کلمہ پڑھ رہے تھے، اور عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہوا۔ اس لیے اگر حسن خاتمہ ہم چاہتے ہیں تو قرآن سے دوستی کیجئے، قرآن سے دوستی کیجئے، قرآن سے دوستی کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اے اللہ تیرے قرآن سے جوڑ دے عافیت کے ساتھ۔ قرآن پڑھنا بھی، پڑھانا بھی، سمجھنا بھی، سمجھانا بھی، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ جملہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس کے سارے فضائل میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 69۔ بعض علماء سے یہ بھی منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں آ گیا، اور جو کلام پاک میں ہے وہ سب کچھ سورہ فاتحہ میں آ گیا، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ سب بسم اللہ میں آ گیا، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں آ گیا۔ اس کی شرح بتلاتے ہیں کہ با کے معنی اس جگہ ملانے کے ہیں، اور مقصود سب چیز سے بندہ کا اللہ جل شانہ کے ساتھ ملا دینا ہے۔ بعض نے اس کے آگے کچھ اضافہ بھی کیا ہے اور کچھ تشریح بھی کی ہے، جو بالکل یعنی سننی چاہیے کہ با میں جو کچھ ہے وہ اس کے نقطے میں آ گیا، یعنی وحدانیت۔ نقطہ اصطلاح میں کہتے ہیں اس چیز کو جس کی تقسیم نہ ہو سکتی ہو، بس نقطہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تقسیم نہ ہو سکتی ہو۔ اور وحدانیت کا مطلب ایک اللہ کو ایک ماننا۔ یہ اس کی سب چیزیں علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہے، اور حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی
فضائل قرآن مجید میں صفحہ نمبر 545 پر اسے لکھا ہے۔ اس لیے یہ بہت زیادہ، اور بعض علماء سے یہ بھی منقول ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تمام مقاصد دینی اور دنیاوی آ گئے۔ اس لیے قرآن سے دوستی کیجئے، یہ بہت اہم مضمون ہے اور اس کا بہت اہتمام کیجئے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس صرف اتنے جملے کی بھی فضیلت حدیث شریف میں بہت آئی ہے، اور یہ بھی ہے جب بچے کی ولادت ہو تو یہ دعا پڑھے۔ الادب المفرد میں تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت منقول ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 70۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ جیسی سورت کبھی بھی نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ بقیہ قرآن پاک میں۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے، دینی ہو یا دنیاوی ہو، ظاہری ہو یا باطنی۔ لکھ کر لٹکانا اور چاٹنا بھی امراض کے لیے نافع ہے، یہ بھی علماء نے لکھا ہے۔ صحاح کی کتابوں میں صحیح روایت میں وارد ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سانپ، بچھو کے کاٹے ہوئے پر اور مرغی والوں پر اور دیوانوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز بھی رکھا۔ نیز ایک روایت میں آیا ہے کہ صاحب ابن یزید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو پڑھ کر دم فرمایا، اور یہ سورت پڑھ کر لعاب دہن، درد کی جگہ لگایا۔ ان کو تکلیف تھی تو دم بھی کیا، اور جہاں پر ان کو تکلیف تھی وہاں تھوک بھی لگایا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص سونے کے ارادے سے لیٹے اور سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، موت کے سوا ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ پھر سے مختصری حدیث سن لیجئے، جو شخص سونے کے ارادے سے لیٹے اور سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، موت کے سوا ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ اس کے سارے حوالے کئی مرتبہ میں میری کتابوں میں لکھ چکا ہوں اور بیانوں میں کہہ بھی چکا ہوں۔ اس لیے سورہ فاتحہ، بچہ بیمار ہو گیا خدا نخواستہ، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو۔ شوہر بیمار ہو گیا، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو۔ بیوی بیمار ہو گئی، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو۔ پھر جو علاج بھی کرو۔ سورہ فاتحہ کے بڑے فضائل حدیثوں کے اندر آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اٹھتے بیٹھتے اسے گنگناتے رہیے، اور رات کو جب سونے کے لیے لیٹے تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر لیٹیے۔ ہر برائی سے، موت کے علاوہ ہر چیز سے اللہ حفاظت کرے گا۔ اس کی عادت ڈالیے، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.